عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما سادات کرام، علماء کرام، اس خوبصورت محفل پاک میں اللہ تبارک و تعالی اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالی دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا کرے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ عزیز دوستو، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی اور سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا نہ ملے، انسان ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں مستقل سونے نہ دیا جائے تو انسان بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی وجود کے لیے اللہ نے ضروریتیں پیدا کی ہیں، رکھی ہیں۔ سانسوں کی بڑی ضرورت ہے، اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملتی تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی، تکلیف میں آ جائیں گے۔ جس طرح ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا نہیں نہ ہوتا، اسی طرح محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ساری آسانیاں آپ گھر میں لے آئیں، ساری دولت بھی، مال بھی، اچھا گھر بھی، اللہ بچے بھی دے دے، ہر چیز موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ سردیوں گرمیوں کے وافر ملبوسات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سے فریزر بھرا ہوا ہے، مالی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے، سارا کچھ ہے، بس میاں بیوی کا پیار نہیں آپس میں۔ بتاؤ، گھر سے ہی گزرتا ہے، گھر جانے کو جی چاہتا ہے، ٹائم ٹھیک گزر جاتا ہے۔ وہ بھائی سارا کچھ تو ہے گھر میں، صرف پیار ہی تو نہیں ہے، وقت ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، تنخواہ ٹھیک ملتی ہے، پروموشن کے چانسز بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، پر دفتر کے جو بڑے ہیں نا، مینیجر صاحب ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ان سے پیار نہیں۔ جانے کو جی چاہتا ہے دفتر، بھئی سیلری صحیح ملتی ہے، جائے نا، طبیعت تو چاٹ رہتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ محبت اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری۔ مکان کچا ہو، پیسے تھوڑے ہوں، گھر والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو آپ یقین کریں کہ تھوڑے پیسوں میں بھی اچھا وقت گزرتا ہے۔ لیکن اگر لہجے کڑوے کسیلے ہوں، ایک دوسرے کو لوگ دیکھنا پسند ہی نہ کریں، یہ ہمارے گھروں میں زیادہ مسئلہ، محلوں میں یہ نہیں ہوتا کہ گلی کچی ہے یا پکی ہے یا نکاسی آب کا مسئلہ ٹھیک نہیں، زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی سے پیار نہیں ہوتا۔ اگر سارے گلی والے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں نا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ گلی کوئی اور پکی کرائے، خود ہی پکی کرا لیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتفاق رائے قائم ہو جائے نا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی مکان بیچنے لگا، 5000 دینار کا سودا طے ہو گیا، تو جو بندہ مکان خرید رہا تھا اسے کہنے لگا بھی 10,000 دینار میں نے لینے۔ وہ کہنے لگا جی مکان 5000 کا، 10 کس بات کے؟ کہنے لگے 5000 مکان کے اور 5,000 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی دے رہا ہوں، یہ تو لاکھوں میں نہیں ملتا۔ آپ پیار والے لوگ اگر زندگی میں میسر، میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ ہماری جو تلخیاں ہیں نا، ہمارے مزاجوں کی گھٹن، اہل حق میں سے صحیح العقیدہ لوگ بھی کو 10-15 ایک سٹیج پہ کٹھے بیٹھ جائیں تو بیٹھے ہی بس کٹھے ہوتے ہیں، کٹھے نہیں ہوتے۔ یہ جو گھٹن ہے نا طبیعت کی، اس نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ مشرب کو مسلک نہیں بنانا چاہیے، تنظیموں کو بت نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں نظریاتی ہم آہنگی نصیب ہو گئی تو بسم اللہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اپنی طبیعت کے اندر جب پیار لاؤ گے نا، محبت پیدا کرو گے۔ ابا جی کا زیادہ مسئلہ پیسوں کا نہیں، ایک بیٹا کہتا جی دیتا تو ہوں میں ابا جی کو خرچہ اتنا تگڑا دیتا ہوں، میری طرف دیکھو جی، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر ان سے کبھی نظریں اٹھانی بھی چاہیے۔ تو ویسے بھی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آپ نے میرے آگے موبائل کر دیے کہ ان کو دیکھ لیں۔ آپ بنائیں ضرور پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا۔ عزیز دوست، یاد رکھیں
کہ والد صاحب کو اگر آپ کہیں میں خرچہ بڑھا دیتا ہوں، اماں کو پیسے بڑھا دیتا ہوں، تو بھائی جن کے بیٹے خدا نہ کرے نہیں ہوتے ان کو بھی روٹی ملتی ہے، ان کو بھی کپڑے ملتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ماں باپ سے کوئی پیار کا رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ کو رات کو آدھا گھنٹہ ان کی چارپائی پہ بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ان کے دکھ بھی سنتے ہو کہ نہیں؟ کبھی ان سے کسی کام میں مشورہ بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ بوڑھے کو سکریپ تو نہیں بنا دیا؟ اس طرح بیٹے جاتے ہیں رات کو ابا جی کے کمرے میں، جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر وارڈ میں جاتا ہے، دوائی کھا لی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، طبیعت کیسی ہے آج، بلڈ، تو یہ تو کام تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے۔ تو بتا، تو پاس بیٹھا ہے 10 منٹ، ان کو تو نے ٹائم دیا، یاروں کو روز فون کرتا ہے کہ آج روٹی نہ کھانا، کٹھے کھائیں گے، تو کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ آج کھانا نہ کھانا، میں آؤں گا تو کٹھے ہی کھائیں گے۔ پھر دیکھنا، پیار جب آپ اپنی زندگی میں لائیں گے نا، پیار محبت جب آپ لے آئیں گے، اور محبت والا نا لہجہ بنائیں۔ ہم نا 2-3 وجہ سے سخت ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں جی میں دکھ بڑے ہیں لہذا میں سخت ہو گیا ہوں، کہ بہت سارے لوگوں نے ایک دعویٰ کیا ہو جی پریشانیاں بڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا سارے نبیوں کو تکلیفیں آئیں، مجھے سب سے زیادہ آئیں۔ آپ کبھی سیرت مبارکہ 2-3 منٹ میں پوری سیرت نور پر کبھی نظر دوڑائیں آپ، تو مکے کے 13 سال انہوں نے کس تکلیف میں مکے والوں نے مبتلا رکھا۔ 10 سال سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں، کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خندق کا مارکا، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ جب اب کہا جائے کہ سارے دکھ ختم ہو گئے۔ لیکن پڑھو نا میرے نبی، میرے حضور کے غلاموں، پڑھو نا حضور کی سیرت کو۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب آگے تشریف لائیں جی، عزیز صاحب یہاں آئیں۔ اتنا مسکراتے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اب حضور نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ دکھ تو رہیں گے ہی، لیکن تم نے اپنا اخلاق ہمیشہ ٹھیک ہی رکھنا ہے۔ تم مسکرا کے کسی سے ملو گے تو رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب آپ کہیں کہ سارے جناب دکھ دور ہوں گے تو پھر میں نے مسکرانا ہے؟ اللہ آپ کو درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو جزا سب تشریف رکھے۔ یہ ہمارے گجرانوالے کے شیخ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کے طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے دوستو؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ میں دکھی ہوں تو اس لیے سخت ہو گیا ہوں، پیار نہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں جی، ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں۔ تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاف کریں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ یہ آپ نے جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا نبی پاک کا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ سچ کبھی بھی کڑوا نبی سے سنبھال کر رکھنا، سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں، اور اب تیسری ایک بات، ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں، ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پہ سخت ہو گیا ہوں، وہ دنیا ہی بڑی خراب ہے جی، لوگ ہی صحیح نہیں جی۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں گے؟ نیکیاں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا؟ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں، یہ تو حکم ہی نہیں۔ لوگوں کا رویہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آ ہی سکتے ہیں نا۔ اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، رویہ بالکل ٹھیک کیا جا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک بندہ سڑک پہ سویا، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا بھی بڑا ہے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے، کھڑاؤں کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس بندے کے پیر پہ پیر آ گیا، بابا یکدم اٹھا،
کہتے ہیں اندھے ہیں آپ. یہی کہتے ہیں نا اچانک ٹکر لگ جائے موٹر سائیکل کی تو انا ہوئے ہیں بھائی, اندھے ہیں آپ. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں, تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو, تو فٹ پاتھ پہ سو, دماغ ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. اور آپ کے ساتھ سپاہی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے, وقت کے امیر تھے. کہا جناب آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو ہنس پڑے, فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے, نہیں مجھے نظر, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. نہیں نہیں نظر آتا ہے مجھے. وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ کو پتا ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی, کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اتاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی ہے؟ فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی. آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے, پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو کہتے میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی؟ میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا؟ کیا یہ کارڈ چھپوانے کے لیے سارا کچھ؟ میں وہ اتنا, اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا, ہارن دا مل ہیرا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مومن کو ایک بات بتائی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پیار نہ ہو تو فرض نماز بھی مشکل, اور رب سے ہو جائے پیار تو 40 رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتی, 40 سال بھی مصلی آباد رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. تو پھر تو بھائی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے کہ کوئی کونا ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے. اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے, کوئی موقع مل جائے تو میں مصلی بچھاؤں, کوئی 10 منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں. بھائیو اللہ سے پیار, ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا. اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب آرنی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. چلو اتنی دیر بات چیت تو ہوگی نا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. اللہ سے جب پیار, حضور نے پتہ کیا فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر ایسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبوب نہیں جانتا. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیت گئے, سجدے کرتے, تسبیح پڑھتے, استغفار پڑھتے, جہاد کرتے, اب نہ رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے, وہ کبھی ملے, اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا تویز ہی مانگ لیتے ہیں, شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں, وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے بھی تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانا صاحب ہوتا ہوں.
وہ بھائی یہاں تو آپ نے کچھ سیکھنا تھا، اور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں، فیض لینے تھوڑی آئے ہیں اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو۔ عزیز بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے امنڈ آئے، یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کہاں ملے گا؟ کیا درد تھا ان کی دعا میں، کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں۔ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اے محبوب، جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، میں ان کے قریب ہی ہوں۔ مینوں ہار کافی ہے جی جڑا تسی لے آئے ہو، یہ تے اس کام تو بچنے، اللہ تو جزائے خیر دے۔ آپ کا پیار بڑا ہے جی، بزرگ علماء، یہ سید صاحب یہاں تشریف فرمائیں، یہی بہت کافی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ عزیز بھائی، جب آپ کی توجہ ہو جاتی ہے، محبت کا لہجہ بن جاتا ہے، آپ جب پیار کرنے لگتے ہیں، اپنے نا رویوں پر ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے اپنے لہجے دیکھنے ہیں، ہم نے اپنا انداز دیکھنا ہے۔ ہم نا 2 4 5 باتوں میں بند ہو گئے ہیں، میں حضرت صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں سیٹھ صاحب ہوں، میں فلان جگہ ملازم ہوں، میں فلانی جگہ ایسے ہوں، میں فلانی جگہ۔ اب تو مسجد کا صدر بھی بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی فلانا صاحب ہوں، فلانی بزم کا میں بھی صدر ہوتا ہوں۔ اور خدا کے بندو، جب آپ رویہ عاجزی والا بنا لیں گے، رویہ لہجہ آپ کا درویشی والا ہو جائے گا، جب آپ کو جھکنا آ جائے گا، حضرت غوث پاک فرمایا کرتے، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر تو چھوٹا ہے نا اور تیرے سامنے کوئی بڑا کھڑا ہے تو پھر بھی پیار کر، کیا یہ بندہ بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو بڑی ہیں نا، اور اگر تو بڑا ہے تیرے سامنے کوئی چھوٹا کھڑا ہے تو پھر بھی عاجزی کر، کیا اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو تھوڑے ہیں نا، اور اگر تیرے سامنے کوئی عالم کھڑا ہے تو یہ سمجھ کہ جو میں نہیں جانتا یہ جانتا ہے اور یہ جان کر عمل کر لے گا، اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو ذہن بنا کہ اسے تو ہو سکتا ہے معافی مل جائے پر میں تو جانتا ہوں سارا کچھ، ایسا نہ ہو میری سزا ڈبل ہو جائے، ایسا نہ ہو مجھ سے زیادہ سوال کیا جائے۔ اپنے رویوں میں پیار پیدا کیا جائے۔ سنو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایسی گرہ جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں، جوڑ جائیں، کوئی گرہ بتاؤ۔ دیکھ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز، 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے، تو نماز بڑی مضبوط گرہ ہے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے۔ تو محبوب نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، امیر آدمی غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا موسن جانتا ہے، بندے جڑ جاتے ہیں، فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج ہوگا، ایک لباس، ایک بولی، ایک میدان، ایک تاریخ، پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مضبوط گرہ ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ نے روک لیا اپنی باتوں کو، عرض کی حضور ہم آپ کے سوالی ہیں، آپ ہی بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری رعایت کریں، بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے کہ تو جس سے بھی پیار کر اللہ رسول کی رضا کے لیے کر، سیاسی افطاریاں نہ کرا، تجارتیں نہ کر کے میں تیرے گھر آؤں گا تو میرے گھر آ، یہ نہ کہہ کہ میں جناب تیری تعریف کروں گا تو میری کر، اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلص ہو جا، لوگوں سے پیار کر، پھر تیرا گاہک سے بھی پیار ہوگا، دکاندار سے بھی ہوگا، راہگیر سے بھی ہوگا، مسافر سے بھی ہوگا، اللہ کے ہر بندے کے بارے میں تیرے دل میں گنجائش بن جائے گی، اللہ کی رضا پیش نظر رکھ، پھر تو محبت کر، پھر تو دیکھنا تیری وجہ سے لوگوں کا نفع ہوگا۔ ہم نے نا ایک مخصوص سی سیاست ہر بندے نے بنا لی ہے، اتنے لوگوں سے کام تھا، انہی کو تحفے دینے ہیں، انہی کو میسج کرنے ہیں، انہی کا حال پوچھنا ہے۔ میں ملک سے مجھے باہر جانا تھا تو میں وصول ویزا کے لیے ایک آفس میں جہاں وہ جمع کرتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، وہاں میں پہنچا، میں نے کاغذات جمع کرائے، تو انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں کاغذ کم ہے، آپ دوبارہ جائیے اپنے متعلقہ یونین کونسل سے، وہاں سے یہ چیز بنوا کے دوبارہ آئیے۔
میں تیار تھا جانے کے لیے. جب تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مجھے کسی طرح پہچان گئے. کہنے لگے اچھا 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 پیر صاحب ہیں, آپ تشریف رکھیں. انہوں نے مجھے بٹھایا, کمپیوٹر میں تھوڑی دیر کوئی کام کیا, ایک جگہ مجھ سے سائن لیے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا, فارم جمع ہو گیا, آپ جائیے. اب ایک تو یہ تھا کہ میں خوش ہوتا اور میں اپنی ویسٹ کوٹ سیدھی کر کے کہتا دیکھا میری کتنی شان ہے. ایک تو بات یہ تھی, اور ایک بات یہ تھی کہ کسی بندے کے ذہن میں ملی سوچے ہوں, مشن کا آدمی ہو, وہ یہاں رکتا نہیں, اتنی بھی بات پہ راضی نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں آپ کو شکریہ کہہ کے چلا جاتا, پر میرے اندر تو بے چینی بن گئی آپ کی اس بات سے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس تو گاڑی تھی, سواری رکھتا ہوں, چلا جاتا لے آتا, یونین کونسل والے بھی میرا احترام کرتے ہیں, فوراً مجھے کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں, بلا وجہ غریبوں کو چکر لگواتے. یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں آپ 2 منٹ لگاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں کل آنا. آپ کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کرایہ کہاں سے لے کے آیا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آج دہاڑی ٹوٹ گئی ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. پھر میں نے اس شخص سے کہا خدا کے بندوں پر اس نیت سے آسانی کر کے رب تیرے اوپر رحمت فرمائے گا. گنجائش نہیں بناتے. اور پھر کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی, ایک صاحب کو کوئی کام بتایا, کہنے لگے پیر صاحب, میں نے کہا وہ آپ فیکٹری میں ہیں تو فلاں آدمی آپ کا ملازم ہے, کچھ رعایت چاہتا ہے. کہنے لگے جی وہ کاروباری مسئلہ ہے, کوئی اور حکم کرے. میں کیا اور پھر جمعہ پڑھا دیں آ کے آج کی. بھئی جو آپ کے متعلقہ کام ہے وہی آپ کو بتانا ہے نا, نہیں سمجھے بات کی. یہ دکان اللہ کامنا 10 ہوئے میری ڈیوٹی, بھئی یہی آپ کو بتانا ہے جو آپ کے متعلقہ ہے. اور آپ کو مثلا کیا بتائیں جو آپ کے ہم کیا کہتے ہیں اس کام میں نا مجھے کہنا, کوئی اور کام اور کیا بتائیں جی آپ کو. مثلا کیا, میں نے کہا یہ جمعہ آپ پڑھا دیں. کہنے کہ جی وہ تو میں نہیں نہ پڑھا سکتا. تو میں نے کہا آپ نے کہا کوئی اور کام بتائیں. کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ خدا کے بندو جس جگہ آپ ہیں, لو حدیث پاک سنو, مزہ آئے گا. سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن تاجر تھا, تجارت کرتا تھا, اللہ فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. اللہ کا بندہ عرض کرے گا مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے, سبب کیا بنا میری معافی کا؟ تو رب کریم فرمائے گا جب تو لوگوں کو ادھار دیتا تھا اور پھر مطالبے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا اس پر آسانی کرنا, جس کے پاس پیسے ابھی نہ ہوئے اسے آسانی دینا, تو کہتا تھا. عرض کرے گا مالک ہاں میں کہتا تھا, جب میرے سیل مین پیسے لینے جاتے تھے وہ کہتا تھا آسانی کرنا, اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی تو مجبور نہ کرنا. تو رب فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں, تیرے اوپر کرم نہ کروں. آپ کو پتہ ہے مسجد کے امام کو حضور نے فرمایا, مسجد کے امام کو, کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو معتدل پڑھا, لمبی نہ پڑھا. ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی تو محبوب ناراض ہو گئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. آپ جس شعبے میں ہیں وہاں لوگوں پر آسانی کریں, لہجہ پیار والا ہو جائے, آپ کا انداز محبت والا ہو جائے, آپ کے انداز میں وارفتگی ہو, آپ جہاں بھی ہوں آپ تھوڑا سا نہ ذہن بنا لیں کہ میں نے پیار ہی کرنا ہے, آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے نہ درگزر ہی کرنا ہے. ویسے بھی آپ اگر چاہیں نا کہ میں جیت کے کسی بندے کو نیچے کروں تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ دور بڑا تیز لوگوں کا ہے. وہ پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے, آج کل تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے. اور پھر میں مطلب ان پڑھ لوگ, پرائمری بھی پاس نہیں, لیکن اتنی باتیں آتی ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یار اتنا زیادہ پتہ, یہ ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں, میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یار بہت سارا پڑھ لکھ کے بھی ہمیں نہیں اتنا چلانا آتا جتنا تم چلاتے ہو. کیا تمہارا طریقہ ہے, کیا خوب. اور وہ لوگ جو جن کو کہے نا قرآن پاک ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہم نہیں ٹھیک ہوتا. تو موبائل بڑے ہو کے چلانا سیکھ لیا نا سب نے. اب تو نہیں کسی نے کہا بڑا ہو گیا ہوں چلایا نہیں جاتا, ناراض ہو گیا ہو تو بیچ کسی نے کہا اب اتنی عمر میں واٹس ایپ کون کرے, یہ نہیں ہوتا ہم سے, کسی نے کہا ہے. لیکن قرآن پاک سیکھنے کا آپ کہیں تو کہیں گے عمر بڑی ہو گئی. یہ کل آیا ہے سارے دفتروں کے اندر کمپیوٹر. کسی بندے نے ریزائن نہیں دیا کہ بھئی ہم تو ساری عمر کاغذ پہ کام کرتے رہے, کمپیوٹر آ گیا ہم سے نہیں نوکری ہوتی. کہا کسی نے, سامنے سیکھ لیے نا, کیوں نہیں قرآن پاک سیکھتے؟
کیوں نہیں دین سیکھتے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کو سارا کچھ سیکھ لیا ہے تو اپنی قبر اشر بچانے کو قرآن بھی تو سیکھو نا، اس پر بھی تو بھائی توجہ کرو نا. صرف غور نہیں ہے، خیال نہیں ہے ہمارا. محبت کا لہجہ جب آپ کا ہو جائے گا، جب آپ کو پیار ہو جائے گا، او میرے سنگیو، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کا مسجد سے پیار ہو جائے، مسجد سے پیار ہو جائے. ایک پھٹے پہ ہم روز بیٹھتے ہیں، کوئی دکان ہے جہاں روز بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں روز جاتے ہیں، خدا کرے مسجد سے پیار ہو جائے. اٹھنا فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید. یہ لوگ جو ہیں نا جن کو مسجد سے پیار ہو جاتا ہے. بخاری شریف پڑھو نا، ایک بوڑھی عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع دینا. ٹھنڈ تھی، رات گہری تھی، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. سویرے حبیب آئے، وہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ یہ وہ محبوب ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن تعلیم امت بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ تکلیف دینا پسند نہیں کیا. نصیب دیکھو، اور جو روز کسی پھٹے پہ بھی تو بیٹھنا ہی ہے نا، کسی چوک میں بھی تو نکلنا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے، تو کسی مسجد کی ڈیوٹی بھی تو سنبھالو نا. اور وہاں کی سیاست کی ڈیوٹی نہیں، مسجد کی ایک سیاست بھی ہوتی، مسجد کی سیاست کی نہیں، مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی. یہ حضرت صاحب تشریف لائے نا، ابھی میری جب پہلی ملاقات ہوئی نا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب سے، میں نے بڑا نام سنا تھا، میرے استاد ان کے مرید تھے، میں نے بڑا سنا ہوا تھا، حاجی صاحب ہوتی تھی ہر جگہ. تو میں جب پہلے دن گیا تھا نا ان کو ملنے، تو وہ مسجد کی صفیں بچھا رہے تھے، مسجد کی صفیں. میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ مولانا ابو داؤد صاحب کون ہیں، کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے وہ جو بابا صفیں بچھا رہا ہے وہ حاجی صاحب ہی. یہاں تو بھائی جو خطیب ہو جاتا ہے وہ اسے کہیں اذان پڑھ دو تو کہتا ہے میں تو نہیں نہ بانگ پڑھتا. بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنتی ہو تو اینٹیں اٹھا کے لائیں. یا رسول اللہ ہمیں دے دیں، تو حضور فرماتے ہیں تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے. مسجد کی ڈیوٹی، خدمت، پیار کریں، اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم نے عرض نہیں کی. تو کریم فرمانے لگے او سنو یار، یہ دیکھو نصیب. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ صحابہ کہتے ہیں اس طرح کا بھی کبھی رنگ ہوتا ہے کہ حضور قبر پہ آ گئے، حضور خود قبر پہ، محبوب آ گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر دوسرا جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور اختیار رکھتے ہیں نا، شارع ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. نبی پاک نے دوبارہ جنازہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے. سنگیو، اپنی طبیعت پیار والی بناؤ. ہمارے ملک میں نا بالخصوص پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کہنا یہ بچہ، کہتے ہیں اے بچہ ہے، انہوں تو نہیں نا آج پتہ لگتا. تو یہ جوان آدمی کہتے ہیں خون گرم ہے، تو بوڑھا ہو گیا کہتے ہیں اب تو سمجھنے کی عمر ہی نہیں رہی. تو بھئی کس عمر میں کسی پہ کام لگائیں؟ کوئی مطلب عمر بتا دیں کس عمر میں کسی پہ بوجھ ڈالا جا سکے. کوئی ہے ایسا وقت؟ آپ سمجھدار ہوں، آپ معافی دینا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، انداز محبت والا ہو. یہ جو ہمارے بزرگ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا حضور سے پیار کرو، اعلیٰ حضرت بار بار فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور کہتے ہیں یہ جو حضور کا پیار ہے نا یہ تو ساری تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے زیارت کی، حضور کو دیکھا. اس نے دیکھا کہ چہرہ نور پر کچھ ظاہری کمزوری ہے. عرض کرنے لگے حضور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کمزوری ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں نے نا 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں.
یہ فقیری حضور کی مجبوری نہیں، پسند ہے، یہ نبی پاک کی یہ پسند ہے حضور کی۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا، تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا۔ یہ غریبوں ہر وقت کے شکوے ٹھیک نہیں یارو، ہر وقت اپنی غریبی پر ہونا ٹھیک نہیں، یہ تو حضور کی پسند ہے۔ کچا مکان، تھوڑے پیسے، ایک وقت کی روٹی، یہ تو نبی پاک کی چاہت ہے۔ ہر وقت اس پہ پریشان رہنا، اس کا کیا معنی ہوا؟ محبوب فرمانے لگے میں نے کھایا نہیں 3-4 دن سے کچھ، پیار تھا نا، آسان ہو گیا سارا کچھ۔ دوڑے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہنے لگی کوئی نہیں۔ ہمسایوں سے پوچھا کوئی نہیں، 3-4 تعلق والے لوگوں سے پوچھا کوئی چیز نہیں۔ لیکن محبت آسان کر دیتی ہے جینا۔ رکے نہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، وہاں چلے گئے، کہنے لگے کوئی مزدوری ملے گی؟ تینوں لب دیا نا اسی آپ گواچے، کوئی مزدوری ملے گی؟ انہوں نے کہا مزدوری ہے پر مشکل بڑی ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کنویں کا پانی نیچے چلا گیا ہے، ہمارا جو کام کرنے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا کام چھوڑ کے، کام مشکل ہے۔ کہنے لگے میں کر لوں گا، میں نے اپنے محبوب کی نوکری کرنی ہے، میں کر لوں گا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ایک ڈول کنویں سے پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگا کروں گا۔ اپنا کپڑا بچھا لیا، جھولی ایک کونے میں بچھا لی، پانی نکالنے لگے، ایک کھجور، ایک ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ سارا دن وہ کنویں سے پانی نکالا، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پسینے سے شرابور، وہ کپڑا کھجوروں سے بھر گیا تو اٹھا کے کندھے پہ رکھا۔ محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لا کے نہ ادب سے پیش کیا۔ کریم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، وجود کی حالت دیکھی تو فرمایا کس شے نے تجھے مجبور کیا اتنی محنت پر؟ کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، ورنہ ہمیں کوئی شے مجبور کر سکتی؟ محبتیں تو مجبوریاں بن جاتی ہیں یارو۔ ہمارے نا لہجے تلخ ہیں، انداز سخت ہیں، پیار کی بولی سیکھیں، پیار کا لہجہ اختیار کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خوار نبی ہوں۔ اگر ہم حضور کے نمک خوار ہیں تو پھر میں نے تھوڑے سے وقت میں شروع سے آخر تک کوشش کی وہ ساری باتیں جو اس موضوع پر ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کبھی بھی تلخ نہ ہوں۔ کسی ایک کا دیکھو نا رب کتنا معاف کرتا ہے، تو اگر تھوڑا سا ہم بھی معاف کریں، تھوڑا سا ہم بھی ہنسیں، تھوڑا ہم بھی مسکرائیں، تھوڑا سا لوگوں کو گنجائش دیں، تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس یہ ہو۔ آخری گزارش کرنی ہے آپ سے، کر لوں؟ نہیں آپ سارے ہاں نہیں کرتے، رہنے دیتے۔ یہ جو سنیں جی، اللہ خوش رکھے، آپ نے مان لینی ہے، مجھے امید لگ گئی آپ نے مان لینی۔ آپ سب نے عشاء بعد جماعت پڑھنی، نہیں کاٹنے انشاءاللہ، وعدہ تو نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں۔ جائیں گے مسجد میں اسی طرح، یہاں سے سیدھے مسجدوں میں جائیں، بعد جماعت نماز پڑھیں، اور آج نا ابا جی کے پاس 10 منٹ ضرور بیٹھیں، اماں جی کو 5 منٹ ضرور دیں، کوئی بات نہیں، پاس بیٹھیں، ان سے حال چال پوچھیں، ان کی طبیعت پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ مجھے سفر کرنے آپ اجازت دیں گے، سلام ہوگا اور سید صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا مصطفیٰ جانے